رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کل صدقا وکل حلالا صلوات دعائے اللہ رب العزت بحق چہردہ معصومین علیہ السلام تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے شیعہ سنی بھی مجلس تشریف لے آئے ہو اللہ میں سمیت سب دے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سارے پیارے ملک دی حفاظت فرمائے، موزی وبامتوں اللہ انسانیت رو محفوظ فرمائے۔ اللہ بالمی آقا دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے، مکتب امام صادق دی خدا حفاظت دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں آمین بھی نہیں آگ سکتے بے اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس دے جملہ مرحومین نو خدا غریق رحمت فرمائے، جنہوں دے سال ثواب دی مجلس بلد فرمائے۔ جنہیں آمین آکھیے کوشش کرو قبولیت آمین مستق صدوات باواز بلند سارے انتہائی قابل احترام شیعہ سنی بھائیو، تمہارا پروگرام ہے جی کچھ بیان کیتا جائے، اگر تھوڑی جی محبت فرما دے بات ایک کٹھے تھوڑی جی تھوڑی جی پکھا شکھا دے آ سکتے جنہاں دی مجبوری کوئی نہیں، آ جاؤ تو بھلا ہو سی ماشاءاللہ دین تیار ہیں جی، اللہ تم سلامت رکھے۔ بڑے ہی اہم موضوع ہے جڑا آج جناب کی خدمت ہے۔ ایک سوال کیتا ہے کائنات دے امیر نے اور جواب دیتا ہے کائنات دے رسول نے۔ سبحان اللہ، سوال بھی کمال جواب بھی کمال۔ پھر خود اندازہ کرو جڑا سوال کرن والے وہ علم دا دروازے، جس جواب دیتا ہے وہ علم دا شہر ہے۔ سوال کتنا عظیم، جواب کتنا عظیم۔ سوال ہے کہ یا رسول اللہ ماذا یصنع لنجات نفس، آقا کو یہ جو عمل بیان فرماؤ کہ جیندے بندے نو دنیا اپنی بخشش دا یقین ہو جائے۔ مہربانی جنہوں سمجھ آدھی پئی ہے، جزاک اللہ۔ بندہ زندہ ہوئے بخشش تا اللہ کے مرن تو بعد ہی کئی شور لگنی ہے کہ میرے نال اللہ کیا کرو ہے، لیکن سلطان کائنات نے موت تو پہلے تک چھڑیا بھیا عمل کر لو تو یقین کر لو خدا تو معاف کر دے۔ میرے خیال ہے اس کو قیمتی تو اور سوال کو نہیں ہو سکتا۔ سارے بندے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نجات دی خاطر مجلس سنتے ہیں بخشش ہو جائے، تو پاک پیغمبر نے یہ جو عمل بیان فرمایا کہ اگر بندہ وہ کر لے تو بخشش دا یقین ہو جائے۔ بین لی یا رسول اللہ، امیر المومنین فرمایا یا رسول اللہ بیان فرماؤ تاکہ تمہاری امت عمل کر کے بخشش دا سامان کر لے۔ فرمایا یا علی کل صدقا وکل حلالا، جڑا بندہ ہے دو کم کر لی سی وہ دی بخشش دا مصطفیٰ زامن ہے۔ کیڑے کم؟ فرمایا کل صدقاً و کل حلالا، بولے تو سچ بولے، کھاوے تو حلال کھاوے۔ زبان سچی ہوئے، بامیں مولوی صاحب ہوئے، بامیں ذاکر صاحب ہوئے، تو بامیں جناب ہو رہی ہوں، زبان سچ بولے، جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹے بندے بھی بخشش بھی ضمانت کوئی نہیں۔ سچ بولے، سچ بولنا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ سرکار فرمایا نیکیاں دی ماں ہے سچ بولنا، اور برائیاں دی ماں ہے جھوٹ بولنا۔ مجلس میری تھوڑی جی ہوسی اوکھی جی، اگے کڑا تجھے نعرے مرندے بیٹھے آگے۔ بخشش دا بزرگوں بھائی جان قبلہ بہترین سامان ہے سچ بولے تے حلال کھاوے۔ بھامیں موبائل دا زمانہ ہوئے، بھامیں موبائل دا نہ ہوئے، بھامیں دو موبائل ہون، ہر کسے نال سچ بولے۔
بلکہ میں ایمان دی تازگی واسطے ایک جملہ ادا کہ اللہ نے محبان اہل بیت تے کتنا لطف فرمایا کہ سانو تو غیر دے ہوئے تے ونجن دی حاجت دی نس رکھی، سانو مصطفیٰ دی تسجدوں شفیق بن، سانو علی دی تسجدوں بہادر بن، اللہ سانو بطور دیتی ہے جو گھر پردہ تے شرم و حیا سکھا، اللہ نے حسن مجتبیٰ دیتے جو علم پیدا کر، اللہ نے حسین دیتے جو شوق شہادت پیدا کر، اللہ نے سجاد دیتے جو عبادت کر، اللہ نے باقر دیتے جو علم نال محبت جہالت نال نفرت کر، اللہ نے جعفر دیتے جو آپ بھی سچ بول تے سچے سنگتی بنا، اللہ نے موسیٰ قاظم تاں دیتے جو قوت برداشت پیدا کر، اللہ نے علی رضا تاں دیتے جو اللہ دے ہر امر تے راضی ہو جا، اللہ نے تقی تاں دیتے جو صاحب تقوی بن، اللہ نے نقی تاں دیتے جو پاک و پاکیزہ بن، اللہ نے حسن عسکری تاں دیتے جو چہرے تے مومن والی حیبت بنا، اللہ نے مہدی سرکار تاں دیتے جو اللہ دی غیبت تے پختہ ایمان۔ سچ بولے حلال کھاؤ، اتبان دے مطلب نہیں ہے سبحان اللہ ہی نہ کریا، ضرور پکھا جل گیا نے تو سبحان اللہ ضرور کیتی، تھوڑی توجہ بھی ہے صاحب، اللہ تعالی طرح بہت بڑی عبادت ہے، وہ کھاونا تو آپ نہیں یا بیوی بچے نو کھاونے خاندان نو کھاونے، لیکن اللہ نے اس حلال کمائی نو عبادت دا رتبہ عطا فرمایا، کھا بھی صحیح تے نال عبادت بھی کر۔ تو آج دعا میرا موضوع ہے جناب رزق حلال، اس دور اس مشکل تک کم ہویا، گال کرنی ہے کہ اوکی ہوئی وہ رزق حلال ڈھوڑھنا کے ڈاؤ بندے سنتے ہی نہ ہوئے، میں آئی تو سناؤنا ہے، امام حسین علیہ السلام دی مجلس دا ایک مقصد ہے، یہ مجلس جڑی ہے درس ہدایت ہے، امام حسین علیہ السلام دی مجلس سکول اکبر دے بابے دا، یونیورسٹی زینب دے بھرا دی، اتھو یقیناً تعلیمات اہل بیت جاری ہونی چاہیے، کم از کم بندے نو احساس تو ہوئے جو میں کس دا شیعہ ہاں میری ذمہ داری کیا ہے، ایک سلوات پڑھ کے دسو دوارا کیا پروگرام ہے پڑھ لیا، جزاک اللہ، اللہ تعالی درہم کرے۔ ایک بندہ آیا صحابی رسول پاک نبی کو نو کہ یا رسول اللہ میں ایک دعا بیٹھا منگدا تھے اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں، مدت ہو گئی، ہاتھ چاہ کے دعائیں منگدا رحمان میری گل سنتا ہی نہیں، کوئی ہو جیا اسم اعظم تعلیم کرو کہ میں ادھا واسطہ دیواں تے اللہ میری ہر دعا قبول کرو۔ لیکن کیڑا پیارا جا موضوع ہے تاکہ ہر مومن نو پتہ لگے جو میں دعا منگنی ہے تے اللہ میری دعا کی میں قبول کرتا ہے۔ سرکار فرمایا بہترین حل ہے ایک اسم اعظم تینو ایسا دیواں کہ تو ایک دعا نے جیڑی دعا منگ سے اللہ فوراً قبول کر سی۔ مولا بیان فرماؤ، فرمایا آج تو بعد اپنے آپ نل وعدہ کر کہ تیرے شکم میں لقمہ حرام نہ جائے، بس جس نام نل دعا منگ سے وہ اسم اعظم بن اولاد نو بھائی مرغے نالو دال کھا لے ہو تے کھاؤ حلال نہیں۔ مجھے بندے سارے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے ہو پڑھے لکھے، جیڑی شاید بندہ کھاندہ ہے وہ تاکہ اثر ہوندہ یا نہیں ہوندہ، بولو یا ہم قربانی راج کے کھاندی نہیں یہ دے اثرات ہو سکتے ہیں بڑی مہنگی، اسی طرح لقمہ حرام کھاؤ تو اس دے بھی اثرات ہیں، حلال کھاؤ تو اس دے بھی اثرات ہیں، حلال کھاسو تو خدا دی اطاعت تے وہ حلال مجبور کر سکتے، حرام کھاسو تو شیطان دی اطاعت تے حرام مجبور کر سکتے۔ آج کسی دے اولادن ویکھ لو شرابہ قبابہ دے بے حیائیاں تے لگیاں ودیاں، خدا دی قسم ہے دا پچھے ماضی ویکھو سوائے اس دے اور کچھ نہ اسی جو نہ دی ہڈیاں حرام رزق ہو، جنہ حلال کھاتا ہے وہ خدا دے مطیع ہوتا ہے۔ ساڑھے پر منزل اولادہ دے وہ چکر دے ویچ بندے مطلب میں مر ونجا تو میرے بچے نہ پیٹھے بھوکے مر ونجا، وہ بندے حساب ہی نہیں کریں دے جو حلال ہے یا حرام ہے، بس کٹھا کیتی رکھیں۔
اور حساب تو اس دن میں جائے کمائے عیاشیاں بچو اولاد کرنا جے گرمی تو تھوڑا جا بے نیاز ہو تو حسنین دے بابے دے فرمان سنا دے امیر المومنین نہج البلاغت فرمائے دن انسان جس واسطے تو کٹھا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تیری موت دے بعد وہ تیرا کمائے ہوا رزق شراب تے لگ جائے اللہ دی نافرمانی تے لگ جائے خداوند عالم دے گناہ تے لگ جائے تو یہ مطلب ہے کہ اللہ دیا دشمنہ کھان دولت کٹھی کی تھی ہے اگر تیرے مرن دے بعد تیری اولاد خدا دی مطیع بن جائے رسول اور آل رسول دی حبدار بن جائے تو اللہ اتنا کمزور نہیں جس تینوں پال لیا ہے تیری اولاد نو بھی پال لیا سبحان اللہ آج کل جڑا دور ہے میں تو چنگا جان دے ہو جنہاں والا نو لاکھ روپے دے موبائل لائے کے دیکھتے ہوئے نے اللہ تو آنے پیچھو قرآن کوئی نہیں پڑھے نہ ہی نہ پہ دیاں قضائیں بلاؤنی صرف انہا فوٹو دینا میرے پا جی کا آخری دیدار کر لیں خدارہ نیم کرو اپنے واجبات خود پورے کرو نسل تے کدی امید رکھ کے امیدہ نبیاں نہ کرو پھر زمانہ ایسا آگے میرا دل ڈھیر سارا ہی آئی تو نے تقریر سناونی آئی میں نبی پاک دی ہمانی تو دے چوپی ہے لیکن وہ رسول اللہ دی ہوئی اور میری تو ہوندی تے چلو میرے نہ ناراض ہو بنجو تھوڑے رسول دی ایک تقریر ہے کہ میری امت تے کی ہو جیا زمانہ آسی آنکھوں تو میں ہوتا ہوں سنا کیا بات ہے بھائی تو نہیں تو حق سنن واسطے سارے بے چین بیٹھے سرکار فرمایا یاتی اللہ امتی زمانوں میری امت تے ایک ہی ہو جائے ٹائم آسی اور میرا جڑا کوئی ناقص ذہن ہے وہ ہی ہو ٹائم ہے جڑا اسی گزار ہے سرکار نے اس زمانے دی خبر دی تھی اور پاک نبی فرمایا خیر القرن کرنی سب تو بہترین زمانہ میں محمد ہے میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدترین ہو سی اور جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو تو ساج اولاد دے کرتوت ویک کے آدھے نہ ہو بھی ساڑھا گھلا بڑا چنگا بولو یار تو ہنوں تو ہنے بزرگ آدھے ہیں انہوں دے بزرگ آدھے ہیں اے سلسلہ پاک نبی تک پہنچو نبی فرمائے میرا دور چنگا ہے میرے تو جتنا دور اگاں ویسی اتنا بھیڑا ہو سی بڑا خبر آج زمانے دیئے جڑیاں نبی اپنی حیات اچھ دے گئے اور آدھے بیٹھو ماشاءاللہ دیکھا نال ٹر دے ہویا ہے سرکار فرمائے میری امت تے ہی ہو جائے دورہ سی لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان میری امت خدا دی عبادت صرف ماہ رمضان اچھ کرے سی یار ہمیں نے پتہ ہی کوئی نہ اسے جو کس رب دا رزق کھا لیں یار ہمیں انہوں نے خدا یاد ہی نہ اسے چند رمضان دا چرسی دے مسیحتہ بھری جا سی عید دا چرسی دے مسیحتہ بھری یہ پھر دے پہ اوکی نہ میرے خیال نراز ہوتے یا تو کئی گل میری ہوئے تو نراز ہویا فرمائے میری امت ذہنی طور تے اتنی گر جاسی لا یقرؤون القرآن الا بصوت حسن قرآن مجید نو صرف سنیا جاسی سر دی حد تک قرآن مجید بڑا سریلا پڑھتا ہے سن کے سن سن پڑھنا لے قرآن پڑھ سن تو سر لا کے پڑھ سن اصل حقائق کے قرآن تو میری امت محروم ہو جا سکتا سور لگتی پئی ہے سر ہلدے بر واہ 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 سبحان اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں جو اللہ قرآن نے جو میں نے آنکھیا کیا ہے یہ دور آگے صرف قرآن بندے سریلی آواز دی وجہ تو سن سکتے مارا دواری مہربانی تسی یہ نہیں محبت نہ سن رہے فرمایا لا یکرمون العلماء الا بصوب حسن اے گل دھیان نہ سنیا ہے فرمایا میری امت انہاں بندیاں نو عالم سمجھ سی جنہاں دے لباس چنگے ہو سی بیٹھے ہو
جڑے گڈی چنگی تو لس لکھ لکھ دیاں جتیاں پائی ودے اس کپڑے دے مائے لگے ہوئے اس بدماش دے اس عالم میں فرق کوئی نہ ہوسی انہاں عالمان دی عزت ہوسی جنہاں دے کپڑے چنگے ہوسی کوئی جیڑا متقی عالم شدہ رکشے تو لائے ہوئے ان بندے دین دے سلام تو سر ہلائی رکھو کچھ تک کرو انہیں ہوتا پہ دنیا دارہ دی قدر ہے دین دار دی قدر ہے جی جی تُسی ٹھیک آگے یہ بھی چلو میں شامل ہو سن لے بندے تُسی یہ کو سنو جو پاک نبی تھاڑے بارے کیا فرمایا جنہ دی شفاعت دی امید تھی اسی جیندے ودے خوش ہیں میں سانتا جنت دی لب جاؤنا ہے پلاٹ ساڑھا تا مسئلہ ہی کوئی نہیں او ذرا اپنے نبی دا فرمان سنو فرمایا میری امت دے حالات ایک بھیڑے وجہ سے ہمتہم دراہمہم ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم میری امت دی 24 گھنٹے کوشش اپنا پیٹ وسیع میری امت دا دین اس زمانے صرف پیسے ہو سکتے نہ اللہ نہ رسول نہ آل بیت صرف روپیے روپیے نو یہ دین سمجھ سکتے سن دے ہوئے آئے بارا چلو بولنا ضروری نہیں ہوتا مجلس کو سمجھنا ضروری ہوتا فرمایا میری امت دے حالات ہی ہو جائے ہو ویسن قبلتہم نساؤہم بیویاں کعبہ تے قبلہ دا مقام رکھ سکتے بیٹھے ہو اپو ڈھڑے تک گزار آئے ہو جوان سے رہا ہے اپنی بیویاں نو کعبے جتنا احترام دے سکتے اممہ بیمار ہے پیسے کوئی نہیں ابا تڑپدا پیا ہے پیسے کوئی نہیں تنخواہ موقع تو دو باری جانگ دے آڑی ہے جو مجھنا ہے تو بیوی تو پوچھنا ویندہ پیا کاشا لینی ہوئی نہ بولی مطلب حق دے ہوتے بولنا ثواب نظر آوی اللہ تیری زندگی دراز فرمائے جڑا بندہ اپنی ماں تے ابے دی دوائی بیوی دے 10 خط بغیر نہیں لے آ سکتا وہ محمد کا غلام نہیں وہ اپنی زوجہ کا غلام ہے یہ دوڑا ویدے پہ اپنی اکھی نہ روز سوشل میڈیا تے کوئی نہ کوئی کیس بنیا پہ ہوندہ ہے فلانے پوتر پیو نو گھروں کاٹ سکتے فوٹو آئے پہ ہوندے نا بڑھڑی رلدی ودی ہے نو اولاد کاٹ سکتے یہ دور ویدے بیٹھے میرے خیال ہے میں بات شکران فرمایا عجیب زمانہ اسی لا نسال لا حیال نسائہم ولا صبر لفقرائہم ولا سخا لأغنیائہم فرمایا میری امت دے حالات انجو ایسا کہ میری امت دیاں عورتاں دی اکھی جو حیاء مک جا سکتا 24 گھنٹے موبائل اگو لئی بیٹھی ہے ساری اولاد اماں ہی تھائیں بیٹھی ہے ابا ہی تھائیں ہے جوان دھیاں دے پتری رل کے بیٹھی رہتی انڈیا دے ڈرامے وے دن موڑا دن ساری اکھی ہے حیاء بھی ہے حیاء مکویس لا صبر لفقرائہم میری امت فقیر بے صبر ہو جیسے لا سخا لأغنیائہم میری امت امیر کنجوس ہو جیسے مال ہوسی زکاة نہ ہوسی مال ہوسی خمس نہ ہوسی مال ہوسی بینہ بھرا اوکھے ہوسی روپیہ ہی نہ دے سکتی میری امت امیرہ دا اے حال ہوسی لا یشبعون بالقلیل ولا یقنعون بالکثیر رزق تھوڑا ہوسنے تا راضی نہ ہوسن رزق ڈھیر ہوسی تا پیٹ نہ بھری سی میرا خیال ہے کہ گرمی تقریر نہ ہی کرنی چاہیے کہیں اللہ تم سردیاں چاہ سنائیے چلو بڑی اللہ وہ دور اسی بیک رہے ہیں ماشاءاللہ اکھی نہ بیک فرمایا
میری گر جاسی یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ، پھر 5 چیزاں نال بڑی محبت کرے سن تے 5 چیزاں نال بھلا دے سن۔ آقا کیڑیاں؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت دنیا نال بڑا پیار کرے سی، آخرت نال بھلا دے سی، موت تو بعد خیال ہی کوئی نہ سی، اے کنی لگے اگاں شاہ جانے ان ہونا کوئی نہیں۔ میرا 14 دوانوں اپنی شفاعت دا دسیا ہے نا، وہ معاشرے چونی وہ قبر دے برزخ آپ نبھاونا نہیں۔ برزخ کوئی ایڈا سفر نہیں ہے جب وہ آنے تو لے کے 18,000 تک، برزخ اتنا لمبا سفر ہے جڑے ابو البشر حضرت آدم نے دور دے بندے مویا ہیں وہ حالی اسے سفر ہے جائیں، اتنا لمبا سفر ہے، یہ اسی آپ کٹنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جڑی باب شفاعت فرمایا کہ تانوں شفاعت ملنی ہے معاشر دے میدان وچ، قبر تسی آپ نے بھاونی، عالم برزخ تسی آپ نے بھاونا ہے، معاشر تے جلے پڑسو اس ویلے اہل بیت دی شفاعت، وہ سفر انہیں گزر بنے سامان ہوئے کوئی نہ۔ بڑی مہربانی میں مشکور ہوں، ایک بندہ نا کھجوراں دی ٹوکری بھر کے نبی پاک کو لے آیا، سرکار ابا مر گئے تے آ کھجوراں دا بنڈو چاہا توجہ ہے، سرکار نے ایک ادھی کھجور چاہی، اشارہ کیتا صحابہ دے، فرمایا اگر مرن والا اپنی زندگی اے ادھی کھجور اپنی قبر واسطے دے جاندا اس ٹوکرے نالوں کئی درجے افضل ہے۔ آپ اسی دن دے جنہوں اولادہ کن چھوڑی بیٹھے ہو کچھ نہیں لگا، اسا کتنا کرتے ہیں اپنے اماں دے ابے واسطے، کتنے بندے جڑے جمعے والے دے ماں پیو دیاں قبراں تے ویندے رواج ہی مکتے، جب اسا نہیں ویندے تو آمن علی نسل تے اس کو ہی بھیڑی ہے۔ خدا را رحم کرو، میری گلاں تے بہوں کھوڑیاں نے، تہاڈی محبت تے تسی پیار نال سن تھوڑا جہا اور ہی پڑھ لواں۔ فرمایا میری امت دنیا نال محبت کرے سی، آخرت نو بھلا دے سی۔ فرمایا یحبون القصور وینسون القبور، میری امت ماڑیاں دے محلہ نال بڑا پیار کرے سی مگر اپنی آخری آرام گاہ قبر نو بھلا دے سی۔ قبر دا پتہ ہی کوئی نہ ہو سی، کل میں جامنا ہے سامنے، میں کوئی دارو لے جاواں نال، میں کوئی ساتھی نال لے جاواں، کلا ہونا ہے کوئی نہیں، اتھے 2 منجیاں تے 4 بندے جتھے میں کوڑ مارنے تے غیبت کرنی ہے، بہ کے تے مومنہ دے گلے کرنے، قبر تنہائی دا کر شانت میں پرواہ نہیں نہ ہوندی، ساڈے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں۔ قسم خدا دی ہے جس لئے علی بادشاہ قبرستان دے کھولو گزر دے آئیں نا، تو قبرستان دے کونے دے کھلو کے جملہ پڑھ دے آئیں، یا اہل دیار الموحشہ، او وحشتناک گھرنج رہنا لی مخلوق، اما الازواج فقد نکحت، اما الاموال فقد قسمت، اما الادوار فقد سکنت۔ تو ساتھ اندر پہو منا مٹی ہے باہر پتہ نہیں تو آرہے گھرانچ کوئی اور پیار آتا ہے۔ اما الاموال فقد قسمت، جڑے مال کمائے آئے نہ ڈٹھا حلال تے نہ ڈٹھا حرام، او کئی اور آپس سے بڑھ دے۔ جس بی بی دے آنکھیں لگ کے امت دے ابے دے حیانوں کریں دا اس اگاں نکاح کر لے، انہیں ہوتا ہے نا کہ رولے تے کہ رپے تے کہ یہ بدماشی، کیڑی شاید تکبر، کیڑی شاید مان، کدی تنہائیاں چا اپنے پیر دا نہج البلاغہ پڑھیا جھوڑے اس مل فخر لبنی آدم اولہو نطفہ و آخرہو جیفہ، وہ آدم دے پترہ تو کیڑی شاید تکبر کرے گا،
تو تا جمے تا پلید مرے تا پلید. آئے میرا کیسی کلام ہے حیدر جلال ہے. تیری ابتدا نجس تیری انتہا نجس. تو جمے تا غسل تو بغیر تینوں ہاتھ نہیں لگتا. تو مر پویں تینوں ہاتھ لگے غسل واجب ہے. بیٹھے ہو اپنی اوقات ویکھیے نہ بندے نو بندہ نہ سمجھے دے. کتم ہویا پیا ہوئے ایک انگل لگ جاوے پاک نبی دی شریعت دی انگل دھولے پاک ہو اسے. موئے بندے نو انگل لگ جاوے پورا بدن دھونا واجب ہے. اے ساڑی اصلی اے ساڑی حقیقت ہے. یحبون القصور وینسون القبور. میری امت محل مہاڑی نال بڑی محبت کرے سے قبرہ میں بلا دے سے. پھر فرمایا عجیب وقت ہو سی یحبون المال وینسون الحساب. روپیہ نال بڑی محبت حساب تو نفرت کہ ویکھا میں جو حلال کتنا ہے جو حرام کتنا ہے کتنا کمائے. صلوات پڑھو دو ترائے بندے سائیں گئے نے. نہیں اتنا لوگ کوئی نہیں جا کے تھوڑی جی اچھی پڑھو. سمجھ آندی پہ گزارش. ماشاءاللہ مالن محبت حساب کوئی نہیں. یحبون النساء وینسون الحور. زمانے دیا فحشات بے پردہ عورتاں نال محبت ہو سی اللہ دیا بنائیوں یا جنتی حوراں نو بلا دے سی. پہنچ گیا میسج سارے تک. اے نبی فرمائے میری امت دا حال ہو سی. پنجویں گالی یحبون النفس وینسون الرب. 5-6 فٹ دے وجود نال بڑا پیار ہو سی پر اے وجود ادا کرن والے رحمان نو بندے بلا دے سی. رزق بڑا پیار ہے رزق دیوان والے دا پتہ ہی کوئی. اے وجود بڑا پیار ہے یہ عطا کرن والے رحمان دا پان معرفت ہی. میں کو بوجھ تو نہیں پڑھتا میں سرکار تھے بس 2-3 گلہ رہ گئی ہیں. میں 2 جملے مصائب تھے آگئے بھائی پڑھ سکتے. میں پہلے ایسا بھائی جان ٹائم نہیں دسیا نہیں تو میں مقاس چھوڑے ہوئے میں پڑھتا رہا میں شاید میرا لمبا ٹائم ہو سکتا. تُسی محبت فرمائی دے پڑھو تو میں مقیدہ پڑھ 5 گلہ نبی پاک دسیا. فرمایا جدو یہ حالات میری امت دے ہو جا سن اکھی عورتوں دی حیا مک جا سن فقیر بے صبرے امیر کنجوس علماء ہونا آدھا احترام ہو سی جنہ دے کپڑے چنگے غیرت دے جنازے نکل ہوئی سن حیا نہ دی شائع بیڑیاں چکائی نہ ہو سی. اس ویلے اللہ دی طرفوں میری امت تے 3 عذاب خوش ہوتے ہیں 7 عذاب کوئی نہیں. یہ حود علیہ السلام دی امت تے آئی صالح دی امت تے آئی 7 تک کوئی نہیں. آؤ میں تم دس نبی فرمایا میری امت تے 3 عذاب حسن اس زمانے. پہلا عذاب یرفع اللہ البرکت فی اموالہم. میری امت دے مال دے وچوں اللہ برکت اٹھا لے. گواہی دے رہا ہے بھائی ایو دور ہوتا کوئی نہیں ایڈا پرانا زمانہ ایکو بندہ ملازم ہوندا ہے پورے بیڑے چ تے او دی تنخواہ تے پورا خاندان پلدا. ہن ایک گھر تے 5 ملازم اگلی پہلی تے بندہ مقبول ہوا کیوں. مال ہے برکت کوئی. یہ عذاب خدا. دوسرا عذاب فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا. اللہ میری امت دے کوئی ظالم فاسق حکمران مسلط کر دے جڑا 24 گھنٹے ہم تکلیف دے سے بیٹھے ہو رسول اللہ نے تقریر سنا دی. اور تیسرا عذاب جڑا سب تو سخت ہے اور ہر ویلے اس عذاب تو ڈرنا چاہیے. سمجھو جا سمجھ جاؤ اپنے آپ میں
عالمین دی رحمت فرمیندن تیسرا عذاب ہے اسی یخرجون من الدنیا بغیر ایمان. بندے اس زمانے جو مرسن تب بے ایمان ہو کے مرسن. کسے میت سینے ایمان نہ ہو سکتا. او بھائی پاک محمد دی شفاعت تتاں مل سی جے ایمان لائے کے بیسا ہے. بندہ مر رہے بے ایمان ہو. واقعی خبر آگئے ہو یقینا. اور اس گھبراہٹ دا مشن یہی ہے کہ اسی کیسے دور زندگی گزارے. لیکن اس دور بھی اپنے ایمان دے اتے پارا دیتا جا سکتا, بچایا جا سکتا. گل اس کو بڑی اور نبی کر گئے. فرمائے جدو میری امت ہی ہو جائے حالات چاہ جا سکتا, میری شفاعت دی امید نہ رکھے. ہم بریئم منی وانا بریئم منہم. نہ وہ بندے میرے امتی راسن تے نہ میں انہاں دا نبی راسن. کتنے بھیڑے کردار ہو سکنا وہ میری امت نہ ہو سکنا. اللہ مان والا حفیظ. توبہ بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرو. جنہی خبریں رسول دیتی ہیں اپنی نسل میں بچاؤ, مستورات میں بچاؤ, رزق حلال دی کوشش کرو. اسے واسطے بھریا گھر لگ گیا رسول دی دیدہ. بس ہی چنگے بن جاویے. ساڑھے کردار واسطے بھریا گھر لگ گئے نبی دی دیدہ. انہاں نمازیں ساتھ دیتے ہیں تو اسی بے نماز ہو گئی. انہاں بازار عبور کیتن تو سانیاں دیاں دے سر تے چادر نہ ہوئے. ساری قربانی اکبر دے بابے دی صرف امت رسول واسطے کہ میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو جائے. اور کئی جاتے فرمائیں لے اصلاح امت جدی رسول اللہ. میں علی اکبر تا پیا دینا جو میری امت دا کردار ٹھیک ہو جائے. بس دو چار جملے. علامہ علی نکی نکن فرمائیں دیا جڑا کام اللہ علی دے پتران تو لے رہے وہ سوکھا ہے. سارے نہیں سمجھنے جڑا کام دیگر تو بعد علی دیاں دیاں تو لے رہے وہ موکھا. جی بسم اللہ. جڑا کام علی دے پتران کیتا ہے بنو ہاشم دے گھر دی روایت ہے. اگے بڑے شہیدان اس بیٹے حضرت حمزہ, جناب جعفر تیار, خود حیدر قرار. چلو توڑے آنسو آوے سند میں امام دے جملے دا وسیلہ پڑھاواں. ایک شخص توڑے چوتھے امام نے پوچھا مولا اتنا کیوں روندے ہو؟ شہادت تو توڑے گھر دی میراث ہے, اتنے شہید ہیں پھر روندے ہو. فرمایا تھا انصاف نہیں کی. مولا کی میں فرمایا شہادت تو سارے گھر دی میراث ہے, کیا میری پھوپھی دا یزید نہ بولنا بھی ساری بھی. واہ بھائی اجروں کو مال اللہ دیاں دے پردے ہوئے. مولا دنیا جائیں دے پردے سلام. کیا میری پھوپھیاں دا بازار بجنا بھی ساری میراث ہے. خدا دی قسم نے بہو روندے رہے میرے آقا صرف شام حالات دیکھ کے آئے. اور تو بارہواں امام بھی آج غیبت موجود ہے, پڑھی کرو زیارت نہ یہ مولا دی. ایک درد تے مولا بہو روندے فلن دبنہ کا صباحن و مساحن. مولا فرمیدے میرا غریب دادا میں صبح بھی رونا میں شام بھی رونا. وہاں تک کبھی مجلس ملتی ہے در ہوندے ہو. سرکار فرمیدے میں صبح شام غیبت رونا. مولا کیڑا درد رویندہ نے. فرمایا فلب کے ینہ علیکہ بدلت دمو دمہ. لوگ تو پانی روندے ہو سن. سرکار فرمیدے میں خون رونا. کوئی سید ہوئے میں معذرت کر کے اپنے امام کا جملہ پڑھدا. میرے امام آدن کیڑے درد نو خون رونا. وَبَرَزْنَا مِنَ الْخُدُورِ نَاشِرَاتِ الشُّعُورِ
ولاتمات الوجوہ کسے ذاکر عالم دے لفظ نے تارے بار میں امام دے لفظ فرمیندر میں اسے درد نو خون روندہ جدہ یارن دی رات سڑے ہوئے خیمے جو بہ رہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ناشرات الشعور قرآن ناطق دیاں تفسیرات خلاف کوئی نہ ولاتمات الوجوہ ہر بی بی اپنے منہ تے آپ ماتم کر دیا اور مدینہ دا روک کر کے آدھی نانا صلی علیکم ملیک السماء نانا تیرے ہوتے ملائکہ درود پڑھ دینی دھیاں جنگا لے جرول آفرین کوئی لمبا مسائل نہیں آگے دو چار جملے غریب تو غریبی بھرا مر وجن سے بہنہ دور ہوں میرا ہی بتا نہیں میں جاندہ ہر علاقے دا رواج ہے جب تک بہن نہ پہنچے شریف بندے بھرانو دفنیندے نہیں کئی گھنٹے میت رکھ کے قبرستان دے باہر بیٹھا جو حالت ہی بہن نہیں آئی پتہ ہے تسی پہنچ گئے ہو کربلا تو جلے بہنہ آ نہیں دیا ہر شریف تے میرا سوال ہے سب تو پہلے کیا ہوندہ ہے بہنہ نو راہ منگنا نہیں پہنچا جتنے بندے بھی میت تے کھڑے ہوندے ایک بہن وادن ہون پچھا ہٹے آؤ واہ بھائی واہ تیاری کرو جنہ نظریہ نجات پچھا ہٹے آؤ جنہ انتظار ہے میت رکھے آئے وہ بہن آ گئی سب تو پہلے بہن براد میت تے کیڑا کم کرے دی چلو جنہ نہیں نٹھویا اتفاق بڑی نہ تے بہنہ میت تے آمن ویکھی جو بہنہ کیا کر دیا سب تو پہلے آکے براد کفن دے مد کھلے واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ پہنچ گئے جنہ دے زین کربلا میں توڑے کو پوچھتا جڑی یارانو ملن آئی کیا اس بہن براد کفن کھولیا اسے گل میں شیعہ قوم ودی روندی علی دی تھی کفن نہیں کھولیا پتھر ہٹا کے آ دیا یا انت الحسین بول میں اجڑی دا بھرا تو واہ بھائی واہ مولا پھوڑی قبول کر دے بھائی مولا تمام مرحومین کی مغفرت کرے مولا اس گھر نو آباد رکھے بس اتنا ہی میں اور پڑھنا جی کر میں بسم اللہ بہنہ آدھین میرا دلاش پہ سب تو پہلے کفن دے بند کھلے دیا بد بھرا دا منہ چم دیا لیکن کوئی عجیب دکھی علی دی دھیدہ زلے یارم ملن آئیے کفن نہیں ہٹایا پتھر ہٹایا آئے ملنا للاش دی حالت بے کیا دیا بول انت الحسین اجرکم علی اللہ بسم اللہ بڑے مخلص ازادار بیٹھے ہو ہر حق خلوص نہ رو رہی ہے چلو ایک دو گلنا ہو جنہیں بہن رومن پہ ویندی کوئی گھر نہیں کہ موت نہیں روایا یہ سارے مشاہدے توڑے گریڑے آنے بہن جنہیں رومن پہ ویندی ہے نا انہوں اٹھائیں دا ہوا نہیں کہ جلدی اٹھتے رہے میرا نو دفنہ پڑے بڑے پیار نال کو خاندان دا بزرگ چٹھی دا گیا وہ دے سر دے بڑی شفقت دا ہاتھ رکھ دے بڑے دلاسیاں نال آدھے امر خدا بندی ہے کتو تائیں روسیں آخر تیرے بھیرا دفنے منائیں بڑے پیار نال بہنہ نو بندے اٹھائی میرے سر تے قرآن رکھو میں طالب علمہ میں کتابہ پڑھ کے تو مسئلہ پہ سنیں نا جیلے علی دی دھی دی گرے لے لاش تو اٹھی ہے نا اٹھاوان واسطے نانا نہیں آیا اٹھاوان واسطے نجف جو بھائی جان بابا نہیں آیا اٹھاوان واسطے پکیے جو ماں نہیں آئی بلکہ اٹھاوان کان بھرا دا قاتل آیا او ماتمی ہو جائے دلہ سے
اعلان ہوتا ہے نا جنازہ 4 بجے ہو سی 5 بجے ہو سی برادری کٹھی ہو گئی جنازے دے ٹائم تے 4 شریف بیٹے جمن کے منجی چال ہی نہیں دھیاں بہناں تو اوکھی چھڑا لے کوئی سنی بھرا بیٹھا ہوئے میں وہ جواب دے جنازے چلی ویندے تے ویندے کی دن جنازہ مزدور دا بھی ہوئے تو ویندہ قبرستان ہے ہر دا جنازہ قبرستان ویندہ ہے دھیاں بہناں رہ ویندیاں بیڑے جنازے لگے ویندے قبرستان کوئی ہائے نہ کرے ہوتے مقدر ہے جڑا شیعہ سر ویندہ ہے اس دی ذمہ داری ہے علی دیاں دیاں دے اس دکھ تے ضرور رویا ہے خدا دی قسم بیبیاں دے جنازے رہ گئے کربلا بہناں ڈر گئیاں شام اٹھ دی گنڈ تے بے کے آدھی گئی ارمان لئی ویندیاں نہ رج کے روس کی آفرین دیاں دے پردے ہونے اللہ جائیاں دے پردے سلامت رکھے مقتل ابی مخنف تیرے مقتل دی سب تو معتبر کتاب ہے مقتل ابی مخنف آدھے 3 ہستیاں کربلا دے ٹبے تے سر دے باہر سواریاں کو لتھی واہ بھائی واہ کوئی نہیں دل لگی دل نرم ہوئے اللہ دار دے 3 ہستیاں سر دے باہر محرم آندہ پہ سن سوال مذاکرن کہیں نو سجے پہلو تے نیزہ لگا کھپے پہلو تے جھنیا کسے نو کھپے پاسو زخم آیا سجے تے جھنیا کسے نو سینے جو نیزہ لگا کنڈ دے بھار جھنیا کسے نو کنڈ جو نیزہ لگا سینے دے بھار جھنیا لیکن مقتل دے 3 ہستیاں جنیاں کربلا دے ٹبے تے سر دے بھار سواریاں تو لتھیاں میں اشارہ ہی کرنا ہے پتہ ہے سرزمین ہے اور یہاں نہ پڑے ہے تو نہ کدی توفیق خدا دے لے 3 ہستیاں سر دے باہر لتھیاں 2 دامینوں لتھیاں ایک یاران دی دیگر لتھی ازادارو جڑے دامینوں لتھے نو علی دے پترن واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ گرمی دا کوئی معنی نہیں شبیر دی ازاداری ہے 2 دامینوں لتھے ایک یاران دی دیگر لتھی ہے جڑے دامینوں لتھے نو علی دے پترن جڑی یاران لتھی ہے وہ علی دی وڈی دھی ہے سید معاف کرے آئے جڑے دامینوں لتھے نو گھوڑیاں دیا زینہ تو لتھے جڑی یارانوں لتھی ہے او بین پلانے اٹھ دی گڑھ جزاک اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں رونے کرو تو آخری عبادت سمجھ کے رونے کرو میں آدھا جڑے علی دے پتر دامینوں لتھے نو گھوڑیاں دے چڑھ نہیں جان دے ہن گھوڑیاں تو لہ نہیں جان دے ہن جڑی یارانوں لتھی ہے نہ کدی اٹھتے سوار ہوئی ہے سمجھ دیا آئے جڑے عبادت گزار بیٹھے ہو اللہ دی میں نو قسم ہے پہاڑ دی اٹھان دے بہان دی انتظار نسکی دی سر دے باہر لتھی ہے تے اتھے آئیے جتے پھرا دی لاش پئی ہے جڑے ماتمی ہو تے پھرا بیٹھے ہو پردج بھینا بیٹھی ہوئے عیدہ تے ملن ویندے ہو تو ہی انداز ہو دن یا بھینا سر جھکے دیا پھرا ہاتھ رکھ دے یا پھرا سر جھکے دے بھینا ہاتھ رکھ دیا آؤ کربلا میں آتا جے زینب ہاتھ رکھنا پھرا آتا سر کوئی نہ جے حسین ہاتھ رکھنا زینب دی چادر کوئی نہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ صرف 3 بین میں پڑھنے میں ممبر بھرامان دیوا 2 علماء دے درمیان کھڑا کئی ذاکر عالم دے لفظ نہیں ہے محمدی نواسی دے لفظ جلے لاش ظہر ہوئیس پھرا دی لاش جتھیس صاحب سمرات آدن پہلا بین کی تز بی بی آدھے اوریدو انو کپل یدیک حسین بینہ تبیرہ دے ہاتھ چم دیا آدھے کی میں چمہ جمال انگلی کٹ چھوڑی امیر ہے بندہ یار میں تو بی بی دے وین پہ پڑھتا تو جوین کر گیا جی اوریدو انو
ساروی نال لے گئی تریا وین حل گئی کربلا بی بی ادی اريد ان نقبل صدرک حسین میرا دل تیرا سینہ چما آدھی کیویں چما اتے گھوڑے بھج گئے جیڑا حالی نہیں رنا آخر بہن آئی ایک واری اٹھیے بد بیٹھیے آدھیے میں شاہ پیوینیا لیکن میں تینوں ملنا ضرور ہے ازادارو ہن سنے آئے بی بی دی غربت آدھی امہ دا جایا نہ میں ہاتھ چمے نہ داڑی نہ سینہ بتا دیے ہاتھ دا نانا چمدہ آیا داڑی دا ماں چمدی آیا اور میں او جا چموا جڑی نانا نہیں چم سکیا اور ماتمیوں چھک دی آئیے اتھے